الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور خاص طور پر جو ناظرین پہلی دفعہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں روز عرض کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 تک۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے لیے رمضان کے مہینے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور درگزر فرمایا۔ اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم اس وقت تک سحری کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہو جب تک کہ تمہیں رات کی سیاہی میں صبح صادق کی دھاری نمایاں نظر نہ آنے لگ جائے۔ اس کے بعد تم مغرب کے وقت تک روزہ پورا کرو۔ اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ رب العزت اس طرح احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق پروگرام صدائے قرآن میں بہت اہم ہے۔ رمضان کا مہینہ اور پھر ناظرین کرام روزے کی حالت اور کیفیت۔ روزہ کیا ہے؟ صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا، نفسانی خواہشات سے صرف پرہیز نہیں، ان کا تصور بھی دل میں نہ لانا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ عام حالات میں کھانا پینا جائز ہے اور اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات رکھنا یہ بھی جائز ہے، لیکن رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ دو جائز امور پر بھی پابندی لگا دی۔ کھانا پینا بھی نہیں ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنی ہے۔ یہ تو ناظرین کرام روزے کی حالت کی کیفیت ہے اور جو ریکوائرڈ ہے، جو مطلوب اور مقصود ہے اہل ایمان سے۔ پہلے ناظرین کرام یہ ہوا کرتا تھا ابتدا میں کہ روزے کے افطار کرنے کے بعد جب تک انسان سو نہیں جاتا تھا تب تک تو اس کے لیے سحری کے لیے کھانا پینا جائز تھا، اور سونے سے پہلے پہلے اگر کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، لیکن جب سو جاتا تھا، مثال کے طور پر سحری جیسے آج ہم کرتے ہیں فجر کی اذان تک، لیکن اگر کوئی رات کے 11 بجے سو گیا، 12 بجے سو گیا افطار کے بعد، تو سونے سے پہلے ہی وہ سحری کھا سکتا تھا، اور سونے سے پہلے ہی اگر وہ اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہتا تھا تو جا سکتا تھا، لیکن جب سو گیا تو پابندی لگ جاتی تھی۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے بہت کرم فرمایا اور آج کے سبق میں اس کا اظہار بھی کیا کہ تم انسانی جبلت اور فطرت کے تحت خیانت کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ تم چاہتے تھے کہ جب جاگ آ جاتی تھی، نیند سے بیداری ہو جاتی تھی، تو تم چپکے چپکے یہ دونوں کام کرتے تھے، لیکن اللہ نے حکماً پر جاری کر دیا اپنا فیصلہ اور رعایت کر دی کہ تم بے شک سو جاؤ،
اور سونے کے بعد اٹھ کر تم کھا پی بھی سکتے ہو اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتے ہو، اس پر کوئی اب بین نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا سبق ہے جس میں کہ اس موضوع پر اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں کیا کیا نزاکتیں ہیں اور پہلے کیا تھا اور اب کیا کیا ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام آج میرے دونوں مہمان ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، فاضل ہیں۔ میری دائیں جانب میں ان کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ سراپائے شفقت ہیں، کیونکہ ان کا نام نامی اسم گرامی ہی ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ہے۔ ماشاءاللہ ازہر یونیورسٹی سے آپ فاضل ہیں، بغداد میں رہے ہیں اور اس بغداد کے اولیاء کے ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی، آپ کی تعلیم ہوئی، آپ کا کسب فیض ہوا اپنے اساتذہ سے۔ تو آج کل منہاج یونیورسٹی میں ماشاءاللہ آپ شعبہ علوم اسلامیہ اور شعبہ عربی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید شکریہ، اللہ پروگرام کو صدائے سلامت قرآن میں۔ رکھے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی بھی، اور جو بائیں جانب شخصیت بیٹھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھتے ہیں، جب قرات کرتے ہیں تو دل پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب سے ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد شاگرد کا بھی ماشاءاللہ ہمارا تعلق ہے، اور مجھے ناز ہے اپنے ایسے شاگردوں پر جو میرے ہاتھوں سے ماشاءاللہ ان کی پی ایچ ڈی ہوئی اور آج وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور دیا ہوا سبق اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سناتے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے اور ان کی بھی سعادت ہے، اور آپ ان کی گفتگو سے ایسے مسائل اخذ کرتے ہیں جس پر آپ بھی ماشاءاللہ ناز کرتے ہوں گے۔ ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب، پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک اہم ایشو پر اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ جس پہ عام طور پہ ہم گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسی سبق میں، اسی آیت میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو تمہارے لیے احکام کو اس طرح سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس طرح سے احکام کو، مسائل کو ہماری رہنمائی کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی امت کے ان لوگوں کی رہنمائی کریں کہ جن کے پاس نہ تفاسیر پڑھنے کا وقت ہے، گھر میں خواتین ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں، جوان ہیں، سب ہمارا پروگرام بڑی دلچسپی سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کا جو سبق ہے اس میں یہ جو ارشاد ہے کہ ہم نے رمضان کی راتوں میں اجازت دے دی ہے اب کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، تو کیا یہ جو الفاظ ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ، کہ ہم نے اب حلال کر دیا ہے تمہارے لیے یہ عمل، تو آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے، کیا پہلے اس پہ پابندی تھی؟ قطعاً بین تھا۔ اُحِلَّ لَكُمْ سے معنی یہی نکلتے ہیں کہ جیسے اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو کیا شان نزول تھا اس حکم کا؟ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کا اور پبلک نیوز چینل کا، جنہوں نے خدمت قرآن میں مجھے بھی شامل کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس وقت صبح کے سنہری ہوائیں چل رہی ہیں، صبح کا وقت ہے، سارے لوگ ہمارا یہ پروگرام غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ جی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں کچھ احکام خاص جو ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے اور ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہم نے رمضان کی قدر کیسے کرنی ہے۔ جی بالکل۔ اور رمضان میں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ اس آیت کا جو آغاز ہے، اس آغاز کے بارے میں یہ آپ نے سوال فرمایا، اور بڑا بہترین اور اہم سوال ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلے کیا ایسی کوئی پابندی تھی؟ ہاں پہلے پابندی تھی، پہلے جو روزے کی کیفیت تھی وہ مختلف تھی۔ شروع میں روزے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے تک آپ کھا بھی سکتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، جو ایک زوجیت کا عمل ہے وہ بھی کا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے روزے کا ایک تصور اور طریقہ کار تھا۔ اچھا، اس کے لیے کوئی سحری جو ہے اٹھ کر آخری رات میں بنانا، فجر سے پہلے کرنا، اس طرح کا جیسے اب ہے ایسا حکم نہیں تھا۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم فرمایا اور نیا حکم عطا فرمایا، اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، سبحان اللہ۔ شفقت فرمائی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہماری سہولت، ہماری خیر اور ہماری بہتری کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ جہاں کہیں کوئی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ چونکہ جب وہ حکم تھا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آقا کریم کے شاگرد تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، تو جب ان کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں ایسے واقعات آئے تو بعد میں تو امت جو آنی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، جو ڈائریکٹ آقا کریم کی شاگردی میں تھے تو ان کی طرف سے جب ایسے مخلص لوگوں کی طرف سے ایسے معاملات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے لیے آسانی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر یہی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حصہ نازل فرمایا آیت کا، اس میں ایک واقعہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے، آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ کو علم نہیں تھا، بعض روایات میں ہے کہ علم تھا، آپ کی زوجہ آپ سے پہلے سو چکی تھی پھر جاگی تھی، تو جب ان کے ساتھ آپ نے تعلق استوار کیا تو بعد ازاں یہ حکم جو یاد آیا اور آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے پیش کی وہ گئے اور عرض کی کیسا ہو گیا، تو لکھتے ہیں مفسرین اور احادیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارے لیے افطاری کے بعد سحری تک یہ سب کم جائز ہے۔ ٹھیک، کھانا پینا بھی جائز ہے، ہاں جی، اور بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے۔ جو جزوی پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اللہ نے شفقت فرمائی۔ اور اس میں دوسرا بھی بڑا اہم ایک مسئلہ تھا کھانے کے والے سے بھی، یعنی ایک تو عورتوں کے ساتھ تعلق اور دوسرا کھانا۔ میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو بھی شریک کروں، دوبارہ آپ سے بات جی مفتی صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ جی، جس طرح ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ اس احل لکم کی تفسیر میں بیان کیا ہے، ایسے ہی ایک واقعہ قیس بن سرما کا بھی آتا ہے۔ اچھا، تو قیس بن سرما جو انصاری تھے، مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے بیچارے۔ برا بن عازب نے یہ روایت کی؟ جی، برا بن عازب نے اس کو روایت کی ہے۔ تو وہ صبح سے شام تک بمشکل سے گھر پہنچتے تھے، تو ایسے ہی ہوتا تھا کیونکہ لمبے سفر ہوتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں جیسے ہی وہ گھر میں تشریف لائے تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو سیدہ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کھانے کے لیے انتظام کرنا چاہا، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جب سو گئے تو لازمی بات ہے اس وقت حکم یہی تھا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا تسلسل پے در پے تغیرات سے حکماً نافذ ہوا ہے، جیسا کہ نماز کی پہلی حالت، پھر اس کے بعد دوسری حالت، پھر تیسری حالت، باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ پے در پے، پھر آخر میں نماز میں پھر سلام کا جواب دینا منع، اور اسی طرح نشے کی حالت میں آنا منع، اور یہ سب کچھ پھر مطلقاً شراب کو، خمر کو حرام کر دینا۔ ایسی رمضان المبارک کی بھی پے در پے اس ترتیب سے مرحلہ وار، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیکھا کہ ہمارے و بیننا و بین نصارہ فرق ہونا چاہیے، وہ فرق جو ہے عقل السحرہ، وہ عقل یعنی مراد کھانا، یعنی وہ سحری کا کھانا ہے، سحری کے وقت کا کھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا وقت مقرر تو کر دیا، اب سحری کے وقت کے مقرر کرنے کے بعد پھر دوسرے واقعات بھی پے در پے آئے کہ جس میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو پھر اس کے تحت پھر وقت کی بھی تعیین ہو گئی۔ پہلے وقت کی تعیین تو نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو نصارہ کے روزے تھے وہ 24 گھنٹے کے تھے۔ اچھا، 24 گھنٹے کے، وہ ایک ہی افطار سے روزہ رکھتے تھے اور ایک ہی افطار سے سحر کرتے تھے۔ جو افطاری تھی ہوتی تھی وہی سحری ہوتی تھی۔ تو لیکن ہمارے ہاں اس میں جو وقت تھا وہ رات کا تھا، مغرب کا تھا، لیکن مغرب کے بعد کے وقت کی تعیین میں سونا شرط تھا، اگر کوئی سو گیا تو پھر اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعہ کے بعد جس وقت وہ دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا،
اور بغیر کسی سحری کے روزہ رکھنا پڑ گیا، کیونکہ اس میں بھی رمضان کے روزے میں یہ نہیں کہ نفلی روزے کی طرح نیت شرط ہے، جیسے نفلی روزے میں نیت شرط ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے میں اگر ایک شخص سحری نہیں کر سکا، اب بھی حکم ہوئی ہے کہ اگر وہ سحری کے بغیر وہ وقت پاس نکل گیا اس کا، تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ صحیح۔ تو حکم پھر بھی وہی ہے جو موجود ہے، لیکن اس میں یہ شرط اب ختم کر دی گئی کہ آپ سحری کا وقت ساری رات کا ہے، صبح صادق تک، جیسے کہ خیط الاسود من الفجر کا جو ذکر آ رہا ہے اس پہ گفتگو ہم آگے آئے گی۔ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ایک مسئلہ جو بڑا ہی اہم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی نسبت سے کہ جس وقت اس قیس بن سرما انصاری کی بے ہوشی کی حالت میں یعنی ان کی تکلیف جب دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو پھر نازل کیا، تو یہ اس کا شان نزول بھی اس طریقے سے۔ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ، جی، اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے رمضان کی راتوں میں جو اللہ رب العزت نے امت کے لیے تخفیف جو رکھی ہے، رعایات جو رکھی ہیں، اس پہ گفتگو ہے، کہیں نہیں جائیے گا، وقفہ ہے، اور وقفے میں ناظرین کرام جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ عشق ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے، آپ پہ درود کریم بھیجا جائے۔ تو وقفے میں ہمارا معمول ہے کہ جب بھی ہم پروگرام میں وقفہ لیتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کریم بھیجتے ہیں، میری درخواست پر آپ لبیک کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور دوبارہ ہم کلام ہوں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں یہ تو بات ہوگی، اس کا شان نزول بھی طے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اجازت عطا فرمائی کہ تم سحری تک اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو۔ اب کھانے پینے کے لیے، سحری کے اختتام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور اصول بیان کر دیا ہے، اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ارشاد ہے کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کیا خوبصورت الفاظ میں اللہ رب العزت نے بالکل پردے کے ساتھ ان کی عفت و عصمت کی بات کی ہے، اس تعلق کے عفت و عصمت کی بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ ذرا اس کو کھولیے، اس سے اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے؟ کتنے خوبصورت انداز میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کی پوشاک ہو۔ صحیح۔ اگر صرف ظاہری لباس بندہ دیکھے نا اپنا، اس سے معنی سمجھنے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے یہ معنی سمجھ آ جائے گا کہ ایک لباس جو بندہ پہنتا ہے تو اس سے بندے کو کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ اس کا جسم گرمی سردی سے بچتا ہے، اس کے جسم کو زینت ملتی ہے، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے عورتوں کو وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر بندہ فوراً سمجھا جاتا ہے کہ اتنے فوائد ہیں، یعنی عورت اور مرد ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہارا پردہ ہے، ہاں جی، تم ایک دوسرے کا پردہ ہو، بہت قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت فوائد دیتے ہیں، مرد عورت سے، عورت مرد سے، جی، ایک دوسرے کا رازدان ہے، ایک دوسرے کے لیے، یعنی سمجھیں کہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، باعث سکینت ہیں، باعث راحت ہیں، سکینت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سیاق کے اندر پہلے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ آپ نے رمضان کے اندر معاملات کر سکتے ہو، پھر ساتھ ہی فرما دیا یہ عورتیں جو ہیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی یہ تمہارے ساتھ مکمل ہوتی ہیں اور تم ان کے ساتھ مکمل ہوتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کے بغیر ہی سروائیو کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات عورتیں ایسی ملتی ہیں یا ایسی خبریں سنتے ہیں ہم، وہ کہتی ہیں جی ہمیں مرد کی ضرورت نہیں، ہم تو اکیلے ہی چل جاتی ہیں، چلا سکتی ہیں معاملات، نظام۔ تو یہ دونوں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر جو اب حواس باختہ ایک نعرہ آیا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ سب جو ہے تباہی کی طرف لے کر جا رہے۔ ایک اچھا خاندان، ایک اچھا گھر،
اس وقت قائم ہوتا ہے. جس نے بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، اسی کی مرضی چلے گی. اسی کی مرضی چلے گی. اسی نے یہ حکم دے دیا کہ آپ کی مرضی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے. اور اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پردہ عطا فرمایا کہ تم لباس ہو. تم لباس ہو ان کا. اور لباس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھانپتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. جب تک عورت کے ساتھ مرد نہ ہو تو عورت جو ہے محفوظ نہیں ہوتی، اور مرد کے ساتھ عورت نہ ہو تو مرد مکمل نہیں ہوتا. ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو یہ صدائے قرآن بتانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ برداشت کریں، تحمل کریں. اگر کہیں کوئی کسی کی طرف سے سختی ہے تو برداشت کر کے اپنے گھر کو نہ ٹوٹنے دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بڑے بڑے فیصلوں تک آ جاتے ہیں. آج کل جو ہے ہر طرف ایک قسم کی پریشانی پھیلی ہوئی ہے، کئی مسائل ہیں. اور عورتوں کے لیے بھی ہماری یہ نصیحت ہے کہ جب مرد باہر سے آتا ہے گھر کو چلانے کے لیے وہ بڑی محنت کر کے آتا ہے. کئی جگہوں پہ وہ اپنی جو ہے انا کو ختم کر کے آتا ہے. جب وہ گھر آئے تو اس کے سر پہ سوار نہیں ہونا چاہیے. اس کو پانی پلائیں، اس کے ساتھ بیٹھے، مل کر چلے تاکہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ خیر کی طرف جائے، تاکہ یہ مسائل جو ہے زیادہ پیدا نہ ہوں. مصطفی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دونوں میں بڑی تطبیق ہے. دیکھیں روزہ اور پھر عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے حبی الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 چیزیں ایسی رکھی ہیں اور ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. اور ان میں فرمایا الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ ایک خوشبو، ایک عورت اور ایک نماز. اب دیکھیں ظاہری طہارت بھی شرط، باطنی طہارت بھی شرط. اور ظاہری طہارت میں پھر وہ طہارت کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک جو ابھی حضرت ڈاکٹر سے بتا رہے تھے کہ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے. اقبال نے کیا خوب کہا کہ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. انہوں نے ایک اور نقطہ دے دیا کہ مرد ہی اصل میں کیونکہ جب نگہبان ہے تو اس کی عصمت کا بھی وہ نگہبان ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ پردہ پوشی سے مراد جو ایک ظاہری بات ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے حقوق کے اعتبار سے، اس میں ایک اور بھی اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے. کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان جو راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بعض مرتبہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو مرد کو کہا گیا کہ تم عورت کے امین ہو اور عورت کو کہا گیا تم مرد کے امین ہو. یہی وہ امانت ہے ایک دوسرے کے درمیان کہ اس کا ذکر تیسرے شخص سے کرنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس لفظ کو دیوس قرار دیا گیا ہے یا اس لفظ کو دیوسا قرار دیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے راز کسی جی کہ دیوسا یا دیوس کون شخص ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنی بیوی کے رازوں کو کسی غیر مرد کے سامنے پیش کرے، یعنی کسی اور تھرڈ پرسن کے سامنے پیش کرے، چاہے جائے کہ ماں باپ کیوں نہ ہوں. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو پردہ ہے، جو میاں بیوی کے درمیان راز ہیں، ان رازوں کو اپنے ماں باپ پر بھی زہر کرنے سے منع فرمایا گیا. آج تو بے حیائی کا اس قدر نقشہ ہے کہ اس معاملے کو کھلے عام پیش کیا جاتا ہے اور اس کو بحث مذاق سمجھا جاتا ہے اور تفریح سمجھا جاتا ہے، جو سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خلاف ورزی ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ لباس کی تعین 2 طرح سے ہے قرآن پاک میں. ایک لباس کی تعین ظاہری ہے اور ایک لباس کی تعین باطنی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو بڑا واضح طور پہ پیش کیا ہے. جیسے کہ اس میں آپ کو لباس کہا گیا ہے باطنی طور پر. یہاں یہ باطنی لباس ہے جو پردے کی شکل میں، پردہ پوشی کی شکل میں، پوشاک کی شکل میں اندر کی ایک حیثیت کو، کیفیت کو دوسروں پر زہر نہ کرنے کا نام ہے، یعنی کسی تیسرے شخص پر. تو دوسری جو صورت جو پردے کی تعین کی یا اس لباس کی جو تعریف کی جو قرآن نے پیش کی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس جو مقرر کیا ہے اس کو پیدا کیا ہے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک سطر پوشی ہے جو فطری چیز ہے، اور ایک وہ ہے جو حیوان اور انسان کے درمیان فرق کو پیش کرتی ہے. واہ واہ واہ، جو حیوان اور انسان کے درمیان فرق کو پیش کرتی ہے، جو آج کا نعرہ ہے حیوان کا لباس نہیں ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت نے لباس کہہ کر یہ ارشاد فرما دیا، عفت و عصمت کو ڈھانپ دیا. اور سب سے یہ تمہاری فضیلت ہے. سب سے پہلا بحثیت اشرف المخلوقات کے بھی اور پھر مرد و زن کے تعلقات میں بھی. سبحان اللہ. اور سب سے پہلا جو ارشاد قرآن پاک کی آیات کا جو آسمان دنیا سے، یعنی آسمان معلیٰ جنت سے حضرت آدم کا اس دنیا میں، حضرت حوا کا اس زمین پہ اترنا تھا، سب سے پہلا حملہ شیطان کا لباس پر تھا. اس لباس کو اتار کر اس نے برہنہ کیا، اور اسی لباس کے برہنہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر لباس کو اتارا. سب سے پہلے اترنے والی چیز لباس ہے جو
آدم علیہ السلام اور ام حوا کو پہنائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایک پھر وقفہ ہے۔ ناظرین کرام، دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ ہم سعادت حاصل کرتے ہیں بحیثیت امتی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پروگرام صدائے قرآن ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا جو سبق ہے بالکل ترتیب اور تسلسل کے ساتھ وہ پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پر۔ ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ایک تو اجازت دے دی بیویوں کے پاس جانے کی رمضان کی راتوں میں، جی، سحری تک، فجر کی اذان تک کھا پی بھی سکتے ہو، بے شک سو جاؤ یا سو کے اٹھ جاؤ۔ جی ہاں، ایک اللہ رب العزت نے فیصلہ دیا ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس کو ایک استعارے کے طور پر اللہ رب العزت نے کہ جب ایک سفید دھاری سفید دھاگے کی طرح تمہیں نظر نہ آنا شروع ہو جائے صبح صادق کی رات کی تاریکی میں، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ آج کل جدید دور ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی ویژن پہ اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، مساجد کے میناروں سے اذان شروع ہو جاتی ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کی شرح کی روشنی میں ہی آج یقیناً اذان ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، جدید آلات نہیں تھے، تو کس طرح سے لوگ تعین کرتے تھے جب تک کہ تمہیں رات کی تاریکی میں سفید دھاری نظر نہ آنا شروع ہو جائے؟ اس سے کیا مراد تھی؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم علمی بات ہے، جی جی، چونکہ آج تو جیسے آپ نے فرمایا جدید زمانہ ہے، آج تو ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل، کیلنڈر بن جاتے ہیں، ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن چونکہ زمانہ ہمیشہ ایسے معاملات کرتا چلا آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز ان کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا، اور اس میں بڑی ایک دو مزیدار باتیں بھی ہیں کہ افراد ہر زمانے میں سوچنے کا ان کا نقطہ نظر ہمیشہ مختلف رہا ہے، کسی کا بہت اعلیٰ اور کسی کا سادہ۔ صحیح۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم اب شام کو کھانا شروع کرو، کھاتے جاؤ یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا مختلف ان میں سے امتیاز نہ فرق نہ ہو جائے۔ الخیط الابیض، خیط عربی میں دھاگے کو کہتے ہیں، کالا اور سفید دھاگا آپس میں جو ہے مختلف نظر آنا شروع نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر دو استعارے تھے، دو چیزوں کی طرف اشارہ تھا، کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی تھی اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق تھی۔ صبح صادق سے پہلے بھی ایک صبح ہوتی ہے جسے ہم صبح کاذب کہتے ہیں۔ اچھا، صبح کاذب کیا ہوتی ہے؟ ہلکی سی روشنی اب افق پر آتی ہے ایک لائن کی صورت میں، اور چند لمحوں کی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پائیدار اور مستقل نہیں ہوتی، اس لیے اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جب روشنی شروع ہوتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ تو وہ جو روشنی جب پھیلتی ہے آسمان پر، افق پر، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سحری بند ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اس وقت اندازہ لگاتے تھے، اس وقت بھی وہ لوگ جو آسمان پہ دیکھتے غور و فکر کرنے والے ہوتے تھے تو وہ اندازہ لگا کے لوگوں کو ندا دے دیتے تھے۔ اس وقت بھی مینار ہوتے تھے یا اونچی جگہ ہوتی تھی، لوگ چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور واز دیتے تھے، سب تک پہنچ جاتی تھی منادی، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کالے اور سفید دھاگے پر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول نے جب یہ آیت سنی تو سرہانے کے نیچے انہوں نے وہ دو رسیاں کالی اور سفید لے کے سرہانے کے نیچے رکھ لی، اور صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ آ گیا تو آپ نے فرمایا، سمجھایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں ظاہری سمجھنا اور اس کے باطن کو سمجھنا قرآن کے یہ ایسے افراد رہے ہیں۔ تو اس سے مراد پھر میں یہی اپنے ناظرین کو بیان کروں گا جو ہمیں صبح دیکھ رہے ہیں، صبح کے اس وقت میں سوچ رہے ہیں کہ صدائے قرآن یہاں سے یہ نکلتی ہے کہ قرآن کے اندر بھی غور کرو، قرآن کے رموز کو بھی جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بارہا قرآن پاک میں، افلا یتدبرون،
افلا تتفکرون افلا تعقلون، افلا تعقلون، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، ہاں جی، تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل سے کام کیوں کام نہیں نہیں لیتے؟ لیتے. ان میں ان سب آیات میں یہی حکم ہے کہ قرآن کے ظاہر کا بھی معنی دیکھو اور باطن کا بھی، اور اپنی نجات اور فلاح کا کچھ سوچو. آج جو معاشرہ گمراہی کی طرف، تنزلی کی طرف، انحطاط کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مین سبب یہی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کا مین سبب قرآن کو چھوڑنا ہے. اور قرآن کو تو آپ نے بھی تجربہ ہے، آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب سے قرآن کو پکڑا ہے اس نے نیچے نہیں آنے دیا. جو بھی قرآن کو المیہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے صرف ناظرہ پڑھنے پر اکتفا کر لیا اور اس کی امید لگا لی کہ ایک حرف کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملنے گی، نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ان کا تعلق آخرت کے میزان کے ساتھ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو قرات کی قرآن کریم کی، ناظرہ کی، قیامت کے دن روز محشر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کے قرآن پڑھنے کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں یہ جمع ہیں، یہ لے لو. لیکن دنیا کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کیسے حسنہ ہوگی جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. ڈاکٹر کے نسخے کو بھی ہم سمجھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں یہ میڈیسن کیسے استعمال کرنی ہے، یہ بھول نہ جائے، بار بار پوچھتے ہیں. قرآن کس نے بار بار پوچھا ہے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے اس کے معنی کیا ہیں؟ المیہ ہمارا. مفتی صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہے تو وہ پچھلے سبق کی تھی لیکن وہ رہ گئی تھی، لیکن بڑی اہم بات تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں کہ پچھلی آیت میں، پچھلے سبق میں تھا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ فرض ہے، رکھنا ہے، مقیم پر، صحت مند پر لازمی ہے رمضان کا روزہ، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد کے دنوں میں رکھ لے اور بعد میں یہ تعداد پوری کر لے، ایامن معدودات ہیں. ساتھ ہی ارشاد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی فدیہ دینا چاہے تو وہ اس کا ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. یہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو ذرا کھول کے بات بتائیے، فدیہ کون دے سکتا ہے؟ کیا تندرست و توانا بھی روزہ نہیں رکھنا پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ جی فدیہ کتنا ہے، میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا فدیہ دیں. کیا یہ ایسے فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جی یہ آیت اور پھر اس کے بعد فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یہ دونوں تو ہیں تو ساتھ ساتھ لیکن باعتبار نزول کے الگ الگ ہیں. جی یہ پہلا حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. شروع میں اسلام کے اندر جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ اسلام نافذ ہوا ہے تدریجاً، یکدم ہم نے شراب کو بھی حرام نہیں کیا، یکدم ہم نے ایسے ہی ایک ہی لمحے میں ہم نے نماز کے احکامات کو بھی تمہارے اوپر نافذ نہیں کر دیا. حالانکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ابھی جو ڈاکٹر صاحب جو تشریح کر رہے تھے اس میں بھی تھوڑی سی اور گفتگو تھی جو اس کو بھی آگے میں تھوڑا سا لے آؤں گا. تو وہ بہت اہم ہے کہ جیسے نماز اپنے میقات اوقات کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے روزے کا وقت بھی اسٹڈرڈ ٹائم کے ساتھ ہے. اذان مستحب ہے، اذان کا حکم مستحب ہے. تو بہرحال مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اس اسلام کے دور میں جس وقت روزے فرض ہوئے تو ان روزوں کے فرض ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے. اب جب تک یہ فدیہ کا حکم تھا وہ کچھ عرصے تک رہا، بعض نے کہا 17 مہینے تک رہا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ وہ حکم جو ہے وہ صرف شیخ فانی اس بوڑھے کے لیے کہ جس کی پھر صحت میں دوبارہ آنے کی امید نہ رہے، یا وہ مریض دائمی جس کی پھر مرض میں اس قدر شدت ہو کہ تھوڑے سے بہانے سے نہیں کہ شوگر ہے یا تھوڑی سی کھانسی ہے یا تھوڑا سا بخار ہے تو وہ روزے کو چھوڑ دے اور فدیہ دینا شروع کر دے. ایسی بات نہیں ہے، وہ بیماری جس سے جان جانے کا خطرہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ اس کو پھر اس کی بات زندگی کا موقع نہ ملنے کا امید نہ ہو، خدشہ ہو، تو ایسے وقت پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر فتویٰ ہے کہ وہ پھر فدیہ بھی دے دے اور جب اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے تو پھر اس کے بعد وہ روزہ بھی قضا کرے.
قضا کرنے کا حکم واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور یہ روزوں کی قضا کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے بالکل چھوٹ مراد نہیں ہے کہ جس سے بالکل چھوٹ مراد ہو۔ اور رہا وہ کہ مستحب وقت کے اعتبار سے روزے کا رکھنا یا روزے کا کھولنا، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ایک مؤذن تھے اور حضرت بلال بھی مؤذن تھے، دونوں بیک وقت مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو وہ پہلے وقت میں صبح کاذب میں دیا کرتے تھے، یعنی وہ تہجد کی وقت کی اذان ہوا کرتی تھی، جو آج بھی مکہ مکرمہ میں مدینہ المنورہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اگر یہاں بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر صحابہ کرام بھول جاتے تھے، وہ اس اذان پر کیا ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، جب تک ان کی اذان نہ آئے اس وقت تک آپ اپنا سحری کھاتے رہیں، اور اس کے بعد جب ان کی اذان آ جائے تو اب رک جائیں۔ یہاں ایک سٹینڈرڈ یہ بتا دیا گیا کہ وقت کی قید ہے، یہاں اذان کی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی کی گھڑی آگے ہے پیچھے ہے، سٹینڈرڈ ٹائم جو اس وقت موجود ہے آج دنیا میں ہر ایک کو پتہ ہے، اسی کے تحت افطاری کی جائے، اسی کے تحت پھر اپنی سحری روک دی جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی امید ہے کہ اسی طرح صدائے قرآن میں آ کے فرماتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی آپ کے ذکر کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم بھی اپنے رشتہ دار رکھتے ہیں، ہم تو جو کوئی غریب رشتہ دار ہو اس کا تعارف ہی اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ غریب ہے، اور جب امیر ہو جاتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم تو دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ غربت اور امارت سدا رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، اگر آج کسی کے پاس غربت ہے کل کو امارت ہو سکتی ہے، اور جو آج اپنی امارت پر ناز اور غرور کرتا ہے کل دن پھرتے رہتے ہیں تو ہم تہی دامہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو، وسعت چاہتا ہو، سکینت چاہتا ہو، راحت چاہتا ہو زندگی میں، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان سے محبت کرے، اور جو کسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کوئی محرومی رکھی ہے تو اس محرومی کو اپنی ذات کے ساتھ پورا کرے، احساس دلائے کہ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ ہم تو تعارف کروانا پسند نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کا، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی کمی کا شکار ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہیں، یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہمارے لیے لازمی ہے کہ جو آپ نے اپنی سیرت اپنی زندگی میں کیا ہے ہم اس کی اطاعت اور اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام اپنے خاندان سے، جو آپ کا خاندان تھا بنی ہاشم، اور اس بنی ہاشم خاندان میں جو آپ سے سب سے قریب ترین خاندان تھا وہ خاندان ابی طالب تھا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ والد گرامی حضرت عبداللہ وہ وفات پا چکے تھے، تو آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور ناظرین کرام دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش تربیت میں آئے، اور ناظرین کرام جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کی تربیت میں آپ آئے تو انہوں نے بھی باپ بن کے آپ کی پرورش کی، ہر محاذ پہ آپ کے سامنے ڈھال بنے، اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ماں بن کر آپ کی پرورش کی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کا اتنا احساس تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، تو بعثت سے پہلے آپ نے اس کا بھی احساس کیا۔ جب دیکھا کہ میرے چچا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کثیر العیالی کی اچھی کفالت کر سکیں، تنگی تھی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی جو حضرت ابو طالب کے بیٹے فرزند تھے ان کو اپنے پاس لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی تربیت میں لے لیا۔ اور اسی طرح سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، شیر خدا کے جو بھائی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کو اپنے چچا دوسرے چچا کی کفالت میں دے دیا. ان سے بات کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا دوسرے چچا کے جو دوسرے بیٹے ہیں اگر آپ ان کو اپنی کفالت میں لے لیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھیں یہ ہوتا ہے احساس. ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی کسی کا باپ مر گیا تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کسی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئیں. یتیم ہے اس کی کفالت ہم کر دیں اور اس کی تربیت ہم کر دیں, ہم اس کو اپنی بیٹی بنا لیں, ہم اس کو یتیم کو اپنا بیٹا بنا لیں. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک اس کے باپ کو ہی چاہیے تھا, اس کے لیے چھوڑ کے کچھ مرتا. لیکن یہ احساس نبی کریم کا, حضرت علی کو خود اپنی کفالت میں لے لیا, بھائی جعفر طیار کو حضرت امیر حمزہ کی کفالت میں دے دیا. اور ناظرین کرام پھر جو چچی جنہوں نے ماں بن کر آپ کو پالا تھا, پرورش کی تھی, آپ کو کھلایا تھا, پلایا تھا, جب ان کی وفات ہوئی آپ دھاڑے مار کے روئے. اور سب کو یہی ایسے لگتا تھا, سب کو یہی بتاتے تھے کہ آج میری ماں دنیا سے چلی گئی. سرانے بیٹھ کے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. اور جب ان کو قبر میں لحد میں اتارنے کا وقت آیا, ناظرین کرام غور سے میری بات سنیے گا, اتنی محبت تھی اپنی چچی سے کہ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا اپنی چچی کے لیے کہ کفن کی جگہ میرا کرتا پہنا دیا جائے. اور پھر لحد میں اتارنے سے پہلے چچی کو آپ خود لیٹے, اس مٹی کو مس کیا اپنے جسم کے ساتھ اور مخاطب کر کے کہا کہ تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے. ناظرین کرام اتنی محبت تھی. اور دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جب قیدی بن کر آئے کچھ لوگ, تو ان میں آپ کے چچا عباس بھی تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. رسیوں سے باندھ کر لایا گیا اور ساری رات چچا رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور آپ ساری رات تڑپتے رہے احساس کے ساتھ. لیکن چونکہ اصول تھا, سارے قیدی بندھے ہوئے تھے, تو یہ نہیں تھا کہ کوئی فوقیت کے ساتھ یہ سفارش کرتے کہ میرے چچا ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑا تو نہیں تھا, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن اس احساس کی وجہ سے, درد کی وجہ سے, اپنی احساس کی شدت میں آپ کو نیند نہیں آئی ساری رات. آج ہم نے کبھی سوچا ہے, ہماری نیند کبھی برباد ہوئی ہے اس وجہ سے کہ میری بہن اکیلی ہے, میری بہن کے بچے اکیلے ہیں, میرے چچا اکیلے ہیں, میرے ماموں اکیلے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم نے کب سوچا ہے؟ تو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام محبت کے یہ تقاضے ہیں. اللہ کو صرف نبی سے محبت مطلوب نہیں ہے. محبت ابو لہب نے بھی کی تھی, آپ کا سکا چچا تھا, لیکن سکا چچا تھا. جب دعوت دی ایمان کی تو اس نے مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی محبت اپنے پاس رکھو. اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا محبت میں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی محبت اپنے پاس رکھو. ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے نبی کے ساتھ جس میں اطاعت نہ ہو, اتباع نہ ہو. ہم تو وہ محبت چاہتے ہیں جس میں اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو. تو ناظرین کرام صرف نبی کریم سے محبت کہ بس ان کا نام لیا جائے اور دعویٰ کیا جائے اور ان کا جو راستہ تھا, ان کی جو سیرت تھی, جو ان کا اسوہ تھا, جو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے, اس کی اتباع نہ کی جائے, اس کی باز پرس ہوگی. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.